السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ انسان کے اوپر جو بھی بیماری اور پریشانی آتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، یعنی کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال جو ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اس کے اوپر وہ بیماری، پریشانی، تنگی آتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس آصف بھائی آئے ہیں، تو ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل تھے اور وہ حل کیسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مومنوں کے لیے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ جب اب ہم اس کو پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں اس سے شفا ملے گی۔ تو آج ہم اسی کے متعلق ہی آصف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل تھے اور وہ کلیئر کیسے ہوئے ہیں، ٹھیک کیسے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان تھے اور وہ حل کیسے ہوئے ہیں؟ جی بھائی سفیان، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے گھر میں بہت سارے مسائل تھے۔ ہم گھر کے 5 فرد تھے، تو ایک فرد جو ہے بیمار ہو جاتا تھا، اس کی دوائی لے کے آتا تھا میں، تو دوسرا بیمار ہو جاتا تھا، دوسرے کی لے کے آتا تھا تو تیسرا بیمار ہو جاتا تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جی، تو بہت ساری میں نے محنت کی ہے، میں حدیث علماء کے پاس بھی جاتا رہا کہ شاید کوئی مجھے دم کا مسئلہ ہو۔ وہ دم کرتے تھے تو بھی دے دیتے تھے کہ یہ پانی میں ڈال کے پانی پینا ہے صاحب نے، وہ بھی میں کرتا تھا، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تمہیں اتنے بڑے مسائل ہیں تو آپ استاد محترم ماشاء اللہ میوب صاحب کے پاس جائیں۔ تو میں پھر ایک دن اپنی والدہ کو لے کے ادھر آ گیا استادوں کے پاس۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے گھر کے سارے افراد ہی بیمار ہیں، تو وہ آپ ایسا کریں کہ کوئی عمل کریں، قرآن پڑھا کریں، گھر میں تلاوت کیا کریں، گھر میں سورۃ بقرہ سنا کریں، پڑھا کریں۔ تو پھر میں نے ان کی باتیں سنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میرے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ میرے گھر کے اتنے مسائل تھے کہ میرے لماریوں میں دوائی، میری چارپائی کے اوپر دوائی، ہمارے سب گھر والوں کی جیبوں میں دوائی، اتنی دوائی ہم کھاتے تھے، دوائی کھاتے رہتے تھے تو ٹھیک رہتا تھا۔ دوائی اگر ختم ہو جاتی تھی تو ویسے پہلے کی طرح مطلب بیمار ہو جاتے تھے۔ جب دوائی کھاتے رہتے ہیں، ایک بھی خوراک ختم ہو جاتی تھی تو مسئلہ بن جاتا تھا، تو ہم بڑے پریشان تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، گھر میں سننا شروع کر دیا۔ آج الحمدللہ ہمارے گھر میں نہ کوئی الماری میں دوائی ہے، نہ کسی کی جیب میں دوائی ہے، نہ کسی کی چارپائی میں دوائی پڑی ہے۔ تو ہمیں جب بھی اب کچھ ہوتا ہے نا تو ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات، جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے، تو پھر ہم بجائے اس کے کہ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھائیں، وہ جو ہمارے اوپر ایک مافیائی مسلط ہے جو کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں میڈیسن، اور وہ جب ہم استعمال کرتے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مریض کو شوگر ہی ہے، یعنی کہ پہلے شوگر کے مریض کو ایک گولی کے اوپر لگا دیتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتی، پھر انسولین پہ لگا دیتے ہیں، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم، اس کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ایسی بیچارے کی گزر جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے قرآن کے اندر شفا ہے، تو پھر ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آنے والے کو صرف قرآن کے اوپر لگا دیں کہ یہ قرآن پڑھے، سنے، اس پر عمل کرے تو یقیناً یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں ایسے کہا؟ کہ نبی علیہ السلام گھر میں قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، گھر میں نفلی عبادت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آج ہم نفلی عبادت مسجد میں کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے گھر کے اندر نفلی نماز پڑھی ہے، گھر کے اندر نفلی نماز پڑھنے کا زیادہ اجر ہے۔ تو یہ ہمارے گھروں کی اسی لیے مسائل ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں۔ تو ہر روز
یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہمیں بیمار ہوتا رہتا ہے, کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, ساری زندگی ہم ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں, تو خدا را ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو یقیناً ہمیں اس کے ساتھ صحت ملے گی. تو آصف بھائی آپ ہمیں وہ واقعہ بھی بتائیں گے جو آپ نے بولا تھا کہ ایک دن بخار ہوا تو میں نے سورۃ البقرہ کو سنا, تو وہ کیا واقعہ تھا, وہ سنائیں. وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب میں ادھر استادوں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ قرآن پڑھیں گے, سنیں گے تو آپ انشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب تو میرا اتنا یقین ہو گیا. سب سے پہلے تو بھائی سیان یہ بات ہے کہ بندے کا یقین ہونا چاہیے. جب یقین ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی میں نے دوائی نہیں کھائی. مجھے پیٹ درد ہو, جسم درد کرے, بخار ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں الحمدللہ سورۃ بقرہ سنتا ہوں اور میں وہ سنتا ہی رہتا ہوں. وہ سنتے سنتے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار آپ کو بخار ہے تو آپ دوائی کھا لیں. میں نے اسے آگے سے کہا کہ میں یہ دوائی کھا رہا ہوں, یہ بس سورۃ بقرہ سن لوں, میرے لیے یہ دوائی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سورۃ بقرہ میں نے سنی ہے. میرا بخار بھی اترا ہے, میرا گلا خراب ہو گیا تھا وہ بھی ٹھیک ہوا ہے, زکام ہو گیا تھا, مطلب اتنی حالت میری مطلب خراب ہو گئی تھی کہ بخار کی مجھے ہوش نہیں تھی. لیکن میں بے ہوشی میں بھی قرآن ہی سنتا رہا ہوں, سورۃ بقرہ ہی سنتا رہا ہوں. میں وہ سن کے میں نے اپنا بخار بھی اتارا ہے اور میں بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تھا. اب میرا تو اتنا یقین ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو میں قرآن ہی سنتا ہوں, قرآن ہی پڑھتا ہوں. اور میں تو یہ چاہتا ہوں اگر لوگ اس بات پہ لگ جائیں, اپنا یقین بنا لیں, تو مجھے تب مطلب جتنا مجھے پتہ چل چکا ہے نا, جتنا میں سمجھ چکا ہوں اس بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ قرآن کو پکڑ لیں, پڑھنا شروع کر دیں, سمجھنا شروع کر دیں, سننا شروع کر دیں, تو یقین کرو کہ ہسپتال بھی خالی ہو جائیں. مجھے اتنا یقین ہے اس بات پہ. جی, یہ ایک سوال اور میں نے آصف بھائی سے کرنا ہے. جب یہ ادھر آئے تھے نا تو یہ کلین شیو تھے, آج الحمدللہ دیکھیں ان کی داڑھی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس سے بڑی بھی ہو جائے گی. یہ کیسے آپ نے رکھی؟ یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ استادوں کے آنے کے پاس آنے کی وجہ ہے ساری. میری زندگی میں اتنی تبدیلی آئی ہے استاد محترم اشرف محمد ایوب صاحب کے پاس آنے کے بعد, اتنی تبدیلی آئی ہے کہ میں خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں اتنا بدل جاؤں گا, میں اتنا دین کے قریب ہو جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے کچھ سمجھ آئی ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لوں گا, وہ اب میں نے رکھ لی ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے جی. جب انسان قرآن کی طرف آتا ہے, اسلام کی طرف آتا ہے, تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہم پہلے کتنے غلط تھے اور اب ہم جب قرآن کی طرف آئے ہیں تو کتنے صحیح ہیں. تو بھائی نے داڑھی بھی الحمدللہ رکھی ہے, انشاءاللہ یہ بڑی بھی ہوگی آہستہ آہستہ. تو ایک ہی ہماری دعوت ہے کہ آپ قرآن کی طرف آ جائیں, خدا را قرآن کی طرف آ جائیں. آپ کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا حل قرآن مجید کے اندر ہے. ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو اس کا سیدھا راستہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہات والی بات ہی نہیں ہے, یعنی کہ شک کی گنجائش جس کے اندر شک بھی نہیں ہے. غلطی تو بڑی دور کی بات ہے, جس کے اندر شک بھی نہیں ہے, ایک ذرا شک بھی نہیں ہے. اسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے. تو آپ آئیں قرآن کی طرف, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی اور عافیت سے نوازے گا. والسلام.